الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر محفل ذکر عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ہم موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں درس حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر ہفتے ہوتا ہے، جمعے کے دن اور اتوار کے دن ہوتا ہے۔ آج یہ نشست خصوصی نشست ہے اس حوالے سے کہ آج حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ آج آپ کی یوم شہادت ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ آج حسن اتفاق یہ ہے کہ آج جمعے کا دن بھی ہے اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی ہے۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے آج ہی کا دن ہے، اور جس تاریخ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا آج ہی کی تاریخ ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس اتفاق کو سعادت سمجھتے ہوئے ساری دنیا میں اکثر و بیشتر مساجد سے آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے راہ راست پر آ جاؤ گے۔ ہر صحابی کے اندر ہر صفت خیر موجود ہے، ہر صحابی کے اندر سے اللہ نے ہر صفت شر کو نکال لیا ہے۔ ہر صحابی کے اندر جتنی اچھی صفات ہیں، جتنی اچھی عادات ہیں، تمام تر عادات ہر صحابی کے اندر موجود ہیں۔ زینا الیکم وزینا الیکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کرام کے دلوں سے کفر، شرک اور گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے، ان کے دلوں میں ہی گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو پاک ستھرا کیا، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے برے خصال سے اللہ نے پاک کیا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور اچھی صفات اور اچھی عادات جتنی ہیں تمام صحابہ کرام میں وہ موجود ہیں۔ اور اس موضوع کی احادیث کثیر ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کرام سے مجھے چنا، اور اللہ نے کل مخلوقات سے ان لوگوں کو میری مدد کے لیے چنا ہے جو میرے صحابہ ہیں۔
لہذا جو میرے صحابہ ہیں وہ کل مخلوقات میں چنیدہ لوگ ہیں، مختص کیے ہوئے لوگ ہیں، منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے اندر تمام تر اچھے اخلاق موجود ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض انسان کسی خاص صفت سے پہچان لیا جاتا ہے، یا لوگ اسے خاص صفت سے پہچانتے، حالانکہ اس کے اندر مزید اور اچھے اخلاق اور اچھی صفات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ مشہور ہو جاتا ہے کسی خاص صفت کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ لوگوں میں اس کی خاص صفت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، اس کی خاص صفت لوگوں کے لیے اس کی پہچان کا باعث ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام عمدہ اخلاق کے مرکز و منبع ہیں۔ تمام عمدہ اخلاق جس شخص کے اندر، جس ذات کے اندر آ کے ختم ہوتے ہیں، اس کا نام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو صداقت سے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ حالانکہ صداقت میں تمام صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام سچے ہیں، وعدوں کو نبھانے والے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت علماء مفسرین نے لکھا جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب صاحب صداقت ہیں، لیکن جب صداقت کی بات ہوتی ہے تو سر فہرست حضرت صدیق اکبر کا نام ہی لیا جاتا ہے، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی صداقت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں صدیق اکبر، یعنی تمام سچوں کے سردار۔ حالانکہ صداقت کے علاوہ بھی جتنے اچھے صفات ہیں سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا زہد و تقوی کمال ہے، آپ سید المتقین ہیں، آپ سید العابدین ہیں، آپ کا زہد و تقوی کمال کا ہے، آپ کی ریاضت کمال کی ہے، آپ کے مجاہدات کمال کے ہیں، آپ کے فیصلے کمال کے ہیں، آپ کی زندگی کمال ہے، ہر طرح کی خوبی آپ کی ذات میں بھی آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی پہچان کوئی صفت بنی تو عدالت بنی، کہ جب بھی عدالت کا ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں عدالت میں جو سب سے فائق و لائق ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، یعنی کہ عدالت والے تو بہت ہیں، فیصلے کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عدل و انصاف کرنے والوں کے جو بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ فاروق اعظم اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو فاروق تو تمام صحابہ کرام ہیں، ایک جہت سے دیکھا جائے تو صدیق تو تمام صحابہ کرام ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہچان جو صفت بنی ہے وہ صداقت ہے۔ اسی طرح جو عدالت، صفت عدالت جو بنی ہے جس ذات کے لیے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بھی تمام عمدہ خصال اور تمام عمدہ شمائل کا مرکز ہے، منبع ہے، مأویٰ ہے، مصدر ہے۔ تمام اچھے اخلاق آپ کی ذات میں بھی آ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب پہچان کی گئی، لوگوں میں آپ مشہور ہو گئے کس صفت سے؟ صفت سخاوت سے مشہور ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ سخی تو سبھی ہیں، لیکن سخیوں کے بادشاہ کا جب ذکر کیا جائے گا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، جن کی ذات میں ہر علم آ کے ختم ہو جاتا ہے، جن کی ذات میں ہر عبادت آ کے ختم ہو جاتی ہے، ہر علم آپ کو سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے، ہر عبادت آپ کی ذات سے ہو کے گزرتی ہے، علم کے بھی مرکز ہیں، عبادت کے بھی مرکز ہیں، اس کے باوجود کہ تمام صفات آپ کی ذات سے متصف ہیں، تمام عمدہ صفات آپ کی ذات سے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی خاص صفت کے ساتھ آپ مشہور ہیں تو وہ کون سی صفت ہے؟ صفت شجاعت ہے۔
تو ہر صحابی کا ایک الگ الگ رنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب صدیقین کا ذکر کیا جائے گا، جب سچوں کا ذکر کیا جائے گا، تو تاجدار صداقت کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے گا. ایسے ہی جب عدالت کا ذکر کیا جائے گا، جب انصاف کرنے والوں کا ذکر کیا جائے گا، تو حضرت عمر بن خطاب جو تاجدار عدالت ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے گا. ایسے ہی جب بہادروں کا ذکر کیا جائے گا، جب شجاع لوگوں کا ذکر کیا جائے گا، جب شجاعت کا ذکر کیا جائے گا، تو تاجدار شجاعت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی جب سخیوں کا ذکر کیا جائے گا، تو تاجدار سخاوت سید الاسقیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ سخیوں کے امام ہیں، سخیوں کے تاجدار ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں. جب یہاں تک آپ گفتگو سمجھ گئے کہ آپ کی ذات میں تو تمام تر صفات موجود ہیں، لیکن آپ کو لوگوں کی زبان پر آپ کی جو صفت سب سے زیادہ جاری ہوئی، یا رب نے آپ کی جس صفت سے لوگوں کی پہچان کرائی ہے، وہ صفت ہے صفت سخاوت. تو جب یہاں تک آپ سمجھ گئے تو پھر اب آپ یہ سمجھیے کہ سخاوت کیا چیز ہے، سخاوت کس چیز کا نام ہے، اور سخاوت کی فضیلت کیا ہے. اس پر تو کئی گفتگو ہو چکی ہے. بس ایک حدیث سنیے سخاوت کے حوالے سے، پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو لے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت وبعید من النار. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنت وقریب من النار. اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ عام سخیوں کے بارے میں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ دریا دل ہوتا ہے، وہ لوگوں کا غم محسوس کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کا غم محسوس کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے حد المقدور کوشش کرنے والا ہوتا ہے. جب وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کے لیے کام آنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے قریب ہو جاتی ہے. جب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت قریب ہو جاتی ہے، اور جب جنت قریب ہو جاتی ہے تو دوزخ دور ہو جاتا ہے. تو عام سخیوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ عام سخی جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سخیوں کا شہنشاہ ہے، جو سخیوں کا تاجور ہے، وہ رب کے کتنے زیادہ قریب ہوگا. جب عام سخی بندوں کے لیے اتنا محبوب ہو جاتا ہے تو جو سید الاسقیاء ہے، عثمان غنی ہیں، وہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں کتنی زیادہ ہوگی. جب عام سخی جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے تو جو شہنشاہ سخاوت ہیں، جو سید الاسقیاء ہیں، جو تاجدار سخاوت ہیں، جن کا لقب جن کا نام عثمان غنی ہے، وہ جنت سے کس قدر قریب ہوں گے اب جاننا آسان ہو گیا نا. کہ جب عام سخی کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے، تو جو سخی جن کی پہچان ہی سخاوت ہے وہ کس قدر رب کے قریب ہوں گے، اور کس قدر وہ لوگوں کے محبوب ہوں گے، اور کس قدر جنت کے قریب ہوں گے. تو جو شخص رب کے قریب ہوتا ہے، رب اس سے محبت کرنے والے کو بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور جو شخص رب کے قریب ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے بغض و عناد رکھے تو وہ رب کا بھی دشمن ہو جاتا ہے. اب سمجھ آئی بات؟
کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ رب ان سے محبت کرتا ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو رب کا قرب ملے گا، رب کی رضا ملے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو بدبخت ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی ہلکی بات ہے، کوئی نقص ہے، کوئی بے ادبی ہے، تو عام سخی سے جو عداوت رکھے رب اس سے دور ہو جاتا ہے. تو جو سید الاسخیاء سے عداوت رکھے رب کس قدر اس سے دور ہوتا ہوگا. چنانچہ جب یہاں تک گفتگو پہنچ گئی تو اب سنیے جسے صاحب ریاض الندرہ نے لکھا. امام طبری ہیں، ان کی کتاب ہے ریاض الندرہ فی مناقب عشرہ. عشرہ مبشرہ کے مناقب میں ان کی سیرت کے احوال جاننے کے لیے سب سے عمدہ اور اچھی کتاب ہے الریاض الندرہ فی مناقب عشرہ. اس میں آپ نے لکھا حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہیں اور بڑے امام گزرے ہیں، محدثین کے امام گزرے ہیں. امام ابن ماجہ ان کے شاگرد ہیں حضرت ابو قلابہ، اور سیاہ ستہ کے یہ محدثین میں سے ہیں، راویوں میں سے ہیں. امام ذہبی نے ابو قلابہ کے بارے میں لکھا کہ انہیں رسول اللہ کی حدیثیں ایسی زبانی یاد تھیں جیسے کسی حافظ قرآن کو قرآن یاد ہوتا ہے. رسول اللہ کی حدیثیں ایسی زبانی یاد تھیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو قلابہ کو اندازاً کتنی حدیثیں زبانی یاد ہوں گی؟ فرمایا اندازاً 60,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. یہ آپ کا علم ہے، ابو قلابہ کا علم اتنا بڑا. آپ بغداد کے رہنے والے تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے، پھر بغداد آ گئے اور پھر زندگی بھر بغداد معلیٰ میں ہی آپ نے زندگی گزاری. تو 60,000 حدیثیں زبانی یاد رکھنے والے ابو قلابہ ہیں. یہ آپ کا علم ہے. اور جب امام ذہبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا زہد و تقویٰ کیا؟ فرمایا رات میں اس وقت تک نیند نہیں کر لیتے جب تک 400 رکعت نماز نہ پڑھ لیتے ہوں. زندگی بھر کا معمول رہا کہ 400 رکعت نماز نفل جب تک ادا نہ فرما لے تب تک نیند نہیں کرتے تھے. تو 400 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وقت ہی کتنا بچے گا کہ نیند کے لیے وقت ہو. بہرحال یہ آپ کا علم یہ ہے اور آپ کا زہد و تقویٰ یہ ہے. جب راوی کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو جائے نا تو پھر جو بیان کیا جائے تو اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے. تو راوی یہ ہیں جو بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں ابو قلابہ. اور ان کی ایک تفردات میں سے بھی ایک بات ہے جو خاص ہے کہ اللہ کی شداد کی بنائی ہوئی جنت ابو قلابہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر موضوع بنا تو ابو قلابہ کے بارے میں یہ روایت انشاءاللہ میں ضرور بیان کروں گا. یہ ان کے تفردات میں سے ہیں، ان کی خاصیت میں سے، امتیازی حیثیت کے بارے میں ہے. تو ابو قلابہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ شام گئے تو وہاں بازار سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک فقیر کو دیکھا جو اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولہا ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے، اندھا ہے، اور یوں ہی زمین میں گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میں تباہ ہو گیا، ہائے افسوس میں برباد ہو گیا، ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا، میں دوزخی ہو گیا، میرے لیے تو دوزخ ہے، ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا. تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ اس بندے، اس فقیر کے پاس رک گئے، اس لیے کہ عام طور پر فقیر اس طرح کی صدائیں نہیں لگاتا نا، وہ تو مانگتا ہے، اپنی راہ لیتا ہے، لیکن یہ صدا لگا رہا ہے ہائے افسوس میں مر گیا، ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں دوزخی ہو گیا. ابو قلابہ رک گئے. آپ نے اس سے پوچھا تمہارا معاجرہ کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، بتاؤ آخر تم یہ صدا کیوں لگا رہے ہو، تم کیوں اپنے آپ کو دوزخی کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں موجود تھا. جو لوگ آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر میں دروازے سے، دیوار سے کودے تھے، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو آپ کو شہید کرنے کے لیے دیوار سے کود کے اندر آئے تھے. تو میں غصے میں تھا، اس وقت شیطان کا غلبہ مجھ پر تھا اور میں آپ کو مارنے کے لیے قریب آیا تو آپ کی اہلیہ نے مجھے
آپ سے روکا۔ حضرت عثمان غنی اور میرے درمیان میں ان کی اہلیہ آ گئیں اور کہنے لگی خدا کی قسم اس بندے کو چھوڑ دو، یہ ایسا بندہ ہے کہ اس وقت تک رات میں سوتا نہیں جب تک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم نہ کر لے۔ تم ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو قرآن سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسا لگاؤ رکھتا ہے، ایسی شغف ہے قرآن سے کہ جب تک ایک رکعت میں قرآن پورا ختم نہ کر لے یہ رات گزارتا نہیں ہے، نیند نہیں کرتا ہے۔ تم ایسے شخص کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ میرے مزاج میں اس وقت سختی تھی، شیطان کا غلبہ تھا، میں نے اس خاتون کو دیکھا، اپنے سے ہٹایا اور کہا پرے ہٹو، اور ایک زوردار تھپڑ میں نے اسے مار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب آپ شہید ہو رہے تھے نا تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا، جب اہلیہ کو دیکھا کہ اس نے تھپڑ مارا ہے، کہا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تجھے معذور کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ پرجلال دیکھا اور قاہرانہ جملے دیکھے تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، میں ڈر گیا، نہ جانے میں نے کیا کام کر دیا، نہ جانے میں نے کون سا عمل کیا۔ تو میرے مزاج میں، میرے بدن میں ان کے ان کلمات سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں بھاگا۔ میں نے پھر ان کی شہادت کے حوالے سے حصہ نہیں لیا، پھر میں بھاگ گیا، لیکن میرا قصور یہی تھا کہ میں آیا تھا اور میں نے ان کی اہلیہ کو ایک تھپڑ مارا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مجھے بد دعا دی، اللہ تیری آنکھیں ضائع کر دے، تیرے ہاتھ معذور کر دے، تیرے پاؤں معذور کر دے۔ تو وہ کہنے لگا آج یہی حال ہے، آہستہ آہستہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آہستہ آہستہ میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاؤں بھی معذور ہو گئے۔ جب آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ہاتھ بھی بیکار ہو گئے، پاؤں سے معذور ہو گیا، تو پھر میں زمین میں گھسٹ گھسٹ کر بھیک مانگتا ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آخری جملے جو مجھ سے کہے تھے، آپ نے کہا تھا اللہ تجھے برباد کرے اور اللہ تجھے دوزخ میں ڈالے، تو انہوں نے میرے بارے میں جتنے کلمات کہے تمام باتیں پوری ہو گئیں، اب ایک ہی بات باقی ہے کہ اللہ تجھے دوزخ میں ڈالے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ دعا بھی میرے خلاف قبول ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ ہائے، اسی وجہ سے میں افسوس کرتا پھرتا ہوں کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں دوزخی ہو گیا۔ پھر کہنے لگا لوگوں عثمان غنی سے محبت کرو، اس لیے کہ ان کا جلال یہ ہے کہ یہ جو دعا کر دیں، اگر کسی کے خلاف دعا کر دیں تو رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے اٹھا نہیں حتیٰ کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ زندگی بھر مجھے عثمان غنی کے غلاموں میں شمار رکھنا۔ تو ایسے لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسی سزا دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کے اور بھی عمدہ خصال اور صفات تو ہیں، لیکن جب ایک عام سخی سے رب اتنی محبت کرتا ہے تو جو سخیوں کا بادشاہ ہے رب کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو جب عام سخیوں سے بغض و عداوت رکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے تو جو سید الاسخیاء سے بغض و عداوت رکھے، ان کے گھر میں حملہ کرے، انہیں ظالمانہ شہید کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ان کی اہلیہ کو ظالمانہ تھپڑ مارے، تو رب کس قدر اس پر غضبناک ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو زندگی بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غلامی کا چرچا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے ہیں۔ اور وہ لوگ بڑے کم ظرف ہیں، بہت ہی بے وقوف ہیں، جو اس قدر شان رکھنے والی شخصیات، اس قدر عمدہ خصال رکھنے والی ذات کے بارے میں انگشت نمائی کرتے، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ جو عثمان غنی کا دشمن ہے وہ رب کا دوست نہیں ہو سکتا۔
یہ تو ایک واقعہ ہے نا، یہ فقط واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اب وہ ایک حدیث سنیں جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اب حدیث سنیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اور اسی پیار کا سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان اگر میت آ جائے نا تو آپ بہت خواہش رکھتے تھے کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ بڑی خواہش رکھتے تھے، اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کئی بار کیا. آپ نے فرمایا کہ میرا اپنی امت کے کسی غلام پر نماز جنازہ پڑھ لینا اس کی قبر کی تاریکی کے لیے نور کا باعث ہے، لہذا جب بھی کوئی مر جائے مجھے نماز جنازہ کے لیے بلا لیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر فرمایا. حتیٰ کہ مشکات المصابیح میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک اعرابی، ایک خاتون، حبشیہ خاتون، وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی نا، تو صحابہ کرام اسے دیکھتے تھے. رسول اللہ نے بھی اس سے رسول اللہ کی بھی وہ بڑی عزیزہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے یا کرتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نظروں میں بڑا وقار ہو جاتا ہے، بڑی عزت ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں جھاڑو لگانے کو؟ ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا اگر تمہاری زندگی بالکل تنگ ہو گئی ہو نا تو چند دنوں تک ایک کام کرو، جب مسجد میں آؤ نا تو جھاڑو لے کر مسجد میں جھاڑو لگاؤ، اور یہ نیت رکھو کہ یا اللہ میں تیرے گھر سے گندگی صاف نہیں کر رہا بلکہ اپنی زندگی سے مشکلات کو آزاد کر رہا ہوں. تو پھر دیکھو چند دنوں تک تم جھاڑو لگاؤ گے، تمہاری زندگی کی مشکلات پہ بھی جھاڑو پھر جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی. یہ نیک لوگوں کا وظیفہ ہے، کبھی کبھی کر لیا کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ جھاڑو لگانا بھی ایک فضیلت کا کام ہے. تو جھاڑو بھی لگائیں، اور جو جھاڑو لگانے والے مؤذنین ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں نا، ان کی بھی عزت کریں، ان کا احترام کریں. ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جس کے گھر میں نہیں کچھ بات چلتی وہ مسجد میں آ کے چلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو زمین میں یوں ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے، اگر مٹی نظر آ گئی، کچھ گرد نظر آ گیا، مولوی صاحب آج آپ نے پوچھا صحیح طور پہ لگایا نہیں. او خدا کے بندے، 4 رکعت نماز تم نے پڑھنی ہے، تم کیا عرش معلیٰ پہ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ گھر میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، کھلی جگہ ہے، گرد غبار تو آتے ہی رہتے ہیں. تو دوسرے کو اپنی جگہ رکھ کر اگر سوچیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ ہم اسے جتنی اجرت دے رہے ہیں یہ اپنی اجرت سے زیادہ کام کر رہا ہے. اور پھر اللہ کے گھر کی خدمت بھی ہے، تو کبھی کبھی یہ خدمت آپ بھی کر لیا کریں. اس سے ایک تو یہ کام بھی، یہ برکت بھی ملے گی، اور دوسرا یہ ہے نا کہ جھاڑو اور پوچھا لگانے سے دل کے اندر جو غرور اور تکبر ہے نا وہ بھی دور ہوتے ہیں. ہم جب مدارس میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے اساتذہ مدارس میں جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے ہمیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مدرسہ فقط علم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دلوں سے غرور اور تکبر کو دور کرنے کی بھی جگہ ہے. آپ مسند پر بیٹھ کر علم حاصل کریں اور جھاڑو لگا کر اپنے دل سے غرور اور تکبر اور بڑائی کو دور کریں. تو ایسا ہوتا بھی ہے. تو وہ خاتون تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی. مسجد نبوی میں کچھ دنوں سے رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آتی، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں؟ آپ نے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ان کا تو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کا انتقال ہو گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات میں اچانک انتقال ہو گیا تھا، آپ اپنے حجرے میں آرام فرما تھے، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے خود ہی نماز جنازہ پڑھ لی، کفنا دفنا کے اسے سپرد خاک کر دیا. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے معاملے میں ایسا نہ کیا کرو، بلکہ کوئی بھی مسلمان اگر مر جائے نا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لیا کرو، اس لیے کہ میری نماز اس کے لیے، اس کی قبر کی تاریکی کے لیے نور ہے. اور تم کیا چاہتے ہو کہ میری نماز کی وجہ سے کسی مسلمان کی قبر میں اگر نور آ جائے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟
لہذا مجھے بلا لیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کر آپ نے قبر پر نماز پڑھی۔ اور یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ قبر پہ نماز پڑھنا بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نماز جنازہ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھی گئی تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب تک آپ کو یقین ہو کہ ابھی اس کا جسم سلامت ہوگا، اس کی قبر پہ ہی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں سے ہم جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کا بڑا شوق رکھا کرتے تھے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے۔ اس شوق کے باوجود اب یہ حدیث دیکھیے تو پھر اس حدیث کا زور اور اس حدیث کی طاقت آپ کو معلوم ہوگی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا فرما دیجئے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ فلم یصلی علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ فقیلا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، یا رسول اللہ آپ تو امت پر بڑی شفقت فرماتے ہیں اور آپ تو اپنی امت کے کسی بھی غلام پر نماز جنازہ پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں، ہم نے آج سے پہلے کسی بھی شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے انکار کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا آج سے پہلے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میت رکھی ہے اور آپ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا قصور ہوگا، بہت بڑی وجہ ہوگی۔ یا رسول اللہ باوجود اس کے کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فقال، آپ نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، اور جو عثمان غنی سے بغض و عداوت رکھے رب بھی اس سے بغض و عداوت رکھتا ہے، اور جس سے رب بغض و عداوت رکھے میں کیسے اس پر نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رب ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی عداوت منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب ان سے عداوت کرنے والوں کو سزائیں دیتا ہے، جیسے ابو قلابہ کا واقعہ ہے، اور رب ان کے عداوت رکھنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھنے والے سے رب بھی عداوت رکھتا ہے، اور رب کا رسول ایسی اس سے نفرت فرماتا ہے، رب کا رسول اپنی رحمت سے اسے ایسا دور کرتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا۔ یہ کیا تازیانہ عبرت نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ اس قدر اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہی میں مبتلا ہو اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، تو کتنی بڑی غفلت ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اپنے آپ میں خوش قسمتی محسوس کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھا ہے جو خشک عقیدہ نہیں بلکہ خوش عقیدہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ آپ کے والدین عثمان غنی صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے والے، نیک لوگوں کا ادب و احترام کرنے والے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک صفت تو سخاوتی ہے، اس کے علاوہ مزید اور بھی صفات ہیں جو بالکل ہی عام ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ شرابیں ایسی پیتے تھے جیسے اس زمانے میں پانی پیتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ مٹکوں میں پانی رکھتے تھے نا، اب تو جب سے فریز اور یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اب مٹکے نہیں ہوتے ہیں، تو جیسے لوگ مٹکوں میں پانی رکھتے تھے اس زمانے میں لوگ مٹکوں میں شراب رکھا کرتے تھے۔
اور جیسے لوگ پانی پیتے ہیں نا ویسے ہی اس زمانے میں شراب پیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں شراب پینا کوئی عیب تھا ہی نہیں، عثمان غنی اس زمانے میں بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا اس زمانے میں آپ شراب کیوں نہیں پیتے، آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ شراب پینے والے کی شرافت چلی جاتی ہے، اس لیے کہ جو شراب پی لیتا ہے پھر اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں شراب اس وجہ سے نہیں پی کہ مجھے شراب سے زیادہ اپنی شرافت عزیز ہے، تو میں نے اپنی شرافت کی حفاظت کی ہے۔ جس زمانے میں لوگ ننگے پھرا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہ حدیث شریف میں ہے، اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں مرد ننگے ہو کر دن میں طواف کرتے اور عورتیں ننگی ہو کر رات میں طواف کرتی اور بیہودہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ننگے ہو کر عبادت کرنا عام تھا، اس زمانے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ چار دیواری میں غسل خانے میں جب نہا رہے ہوتے تو تہبند باندھ کے اور شرم و حیا سے آسمان کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، ایسی حیا تھی کہ چار دیواری کے اندر غسل خانے میں تہبند باندھ کے بھی نہا رہے ہوتے، اس کے باوجود فرماتے میں نے کبھی بھی نہاتے ہوئے آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ مجھے حیا آتی ہے، سر جھکائے رکھتے تھے۔ تو وہ مقام مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہاں تک تو آپ سمجھ گئے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ اپنے مزاج میں سخاوت لائیے، بخالت سے اپنے مزاج کو دور کیجئے۔ سخاوت ایک خوبی ہے، یہ خوبی جتنی زیادہ ہوگی آپ خوبیوں والے ہوتے چلے جائیں گے، اور بخیلی ایک عیب ہے، یہ عیب جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی آپ عیب دار ہوتے جائیں گے۔ تو اگر کپڑے میں عیب ہو جائے تو آپ اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اسی طرح بخیلی عیب ہے، اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے مزاج میں سخاوت لائیے۔ جب کہا جائے مدرسے کے لیے اس قدر تعاون کی ضرورت ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ سوچیں، بلکہ سخاوت کا اظہار کریں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، مسجد کے لیے تعاون کریں۔ جب کہا جائے اللہ کے گھر کے لیے تعاون کی درخواست ہے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں، ہم عثمان غنی کو ماننے والے ہیں تو ہمارے مزاج میں بھی تو سخاوت ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کی صفات کے پیچھے پیچھے ہی چلتا ہے نا۔ تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو سخاوت ہماری مزاج میں ہونا لازم ہے، اور جب ہماری مزاج میں سخاوت کا ہونا لازم اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو جیسے سخاوت کا ہونا لازم ہے ویسے حیا کا ہونا بھی لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور بازاروں میں نیکر پہن کر گھومتا رہے، وہ حضرت عثمان غنی کا محب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو ایک چلن چل نکلی ہے نوجوانوں میں کہ گرمی لگی تو گھٹنوں سے اوپر نیکر پہن کر گھوم رہے ہیں، یہ ایک فیشن ہو گیا، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، پورے آپے کا آپا ہی بگڑا ہے، یہ ایک فیشن ہو گیا اور اسے کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ یوں سمجھ لیجئے دو لفظوں میں، اگر کسی نے اتنی چھوٹی نیکر پہنی ہے کہ گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ننگا پھر رہا ہے، خواہ خواہ میں وہ خود بھی گنہگار ہو رہا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں خواہی نہ خواہی وہ بھی کسی نہ کسی طرح گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یہ حیا کی یکسر منافی ہے۔ حیا تو یہ ہے کہ پورا لباس پہنا جائے نا، پردے کے اوپر پردے کا حکم تو ہمارے بزرگان دین نے دیا ہے نا، اور یہ پردے کے اوپر پردے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، لہذا اگر یہ چلن آپ نے بھی چلائی رکھی ہے تو اس کو ختم کیجئے۔ گرمی جتنی بھی لگے، ایسا نہیں ہے کہ گرمی لگے تو آپ ننگے ہو کر گھومنے لگ جائیں، کچھ حیا بھی تو چیز ہے نا۔
تو جو نوجوان نیکر پہننے والے ہیں ان سے بھی میرا پیغام ہے، ذرا اپنے مزاج میں حیا لاؤ، اس لیے کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو۔ عثمان غنی تو چار دیواری کے اندر نہاتے ہوئے بھی تہبند باندھ کر نظر نیچے کیے ہوئے حیا کے ساتھ نہاتے تھے، اور تم کیسے عثمان غنی کے ماننے والے ہو کہ ننگے ہو کر نیکر پہن کر گھوم رہے ہو؟ یہ میرا پیغام ہے۔ لہذا اپنے مزاج میں سخاوت بھی لائیے اور اپنے مزاج میں حیا بھی لائیے، یہ دونوں چیزیں کامل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا الحیاء الایمان کل، حیا تو کل ایمان ہے۔ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے تو جاؤ پھر جو مرضی کرو۔ یعنی اللہ کا فضل اس کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، رسول اللہ کی نصرت اس کی ذات سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے مزاج میں سخاوت عطا فرمائے، ہمارے مزاج میں حیا عطا فرمائے۔ آج چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے، لہذا اپنے گھر جائیے، اللہ نے آپ کو جو روزی دی ہے، جو کھانا دیا ہے، دسترخوان لگا ہو، بیٹھیں، کچھ پڑھ کر کچھ پڑھیں، دعا کریں، بچوں سے کہیں آمین کہیں، پھر خود ہی کھا لیں، کم از کم کچھ ایصال ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہو جائے۔ بالخصوص آج کیجئے اور بالعموم اس پورے ہفتے میں کیجئے، جب بھی آپ کھانا کھائیں کچھ پڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ایصال ثواب کیجئے، اس لیے کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے تو وہاں سے بھی فیضان آئے گا، جب وہاں سے فیضان آئے گا تو آپ کا دل بھی اللہ کے رسول کا مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ